افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء جس افراتفری میں ہوا اس نے ماہرین کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی ساکھ کو ملک کے اندر منفی طور پر متاثر کیا۔ پھر اس کے علاوہ کورونا بحران اور ان کی اپنی ہی سیاسی جماعت کے اندر صدر کے ایجنڈا پہ جاری شدید بحث جیسے مسائل کے باعث صدر بائیڈن کی مقبولیت اس وقت کم ترین سطح پر ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، اور صدارت کے اس موڑ پر ان کی ریٹنگ صرف سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی بہتر ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ میں اس سال بہتری نظر آ رہی ہے۔ اسی بارے میں کچھ دلچسپ معلومات لے کے آئی ہیں نخبت ملک۔ جی نخبت۔ سارا، گیلپ ایک امریکی کمپنی ہے جو دنیا بھر کے 160 ملکوں سے مختلف موضوعات پر رائے عامہ جاننے کے لیے سروے کے ذریعے اعداد و شمار جمع کرتی ہے۔ امریکی قیادت کو دنیا میں کتنی مقبولیت حاصل ہے، گیلپ اس کے لیے باقاعدگی سے عوامی رائے عامہ کے جائزے مرتب کرتا ہے۔ اس سال کے تمام نتائج ابھی آنا باقی ہیں، لیکن 46 ملکوں سے ملنے والے اعداد و شمار کے مطابق امریکی قیادت کی پسندیدگی یا مقبولیت میں بائیڈن حکومت کے پہلے 6 مہینے کے دوران واضح اضافہ ہوا ہے۔ ٹرمپ دور کے آخری سال کے 30% کے مقابلے میں بائیڈن صدارت کے پہلے 6 مہینے میں امریکی لیڈرشپ کی عالمی مقبولیت 49% پر کھڑی ہے۔ گیلپ نے اسے امریکی قیادت کی دنیا میں پسندیدگی کی بحالی قرار دیا ہے۔ امریکہ کی 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالہ دور صدارت میں امریکی قیادت کی عالمی مقبولیت نے نئی پستیوں کو چھوا تھا۔ 2017 اور 20 یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بطور امریکی صدر پہلے اور آخری سالوں میں امریکی قیادت کی دنیا میں پسندیدگی اور مقبولیت کی سطح لگ بھگ 30% پر رہی تھی۔ یورپ میں 2021 کے پہلے 6 ماہ میں 2020 کے مقابلے میں امریکی قیادت کی مقبولیت میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ مثلاً پرتگال میں یہ ریٹنگز 12% سے بڑھ کر اس سال کے محض 6 مہینوں میں 64% ہو گئی۔ یوں پرتگال میں امریکی قیادت پر اعتبار اور پسندیدگی میں 52% اضافہ ہوا ہے۔ گیلپ سروے کروانے والوں کے نزدیک مقبولیت میں اس اضافے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے گیلپ سے منسلک مینیجنگ ایڈیٹر جولی رے نے کچھ یوں بتایا۔ بائیڈن انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے کے چند گھنٹوں بلکہ لمحوں کے ہی اندر صدر بائیڈن پیرس معاہدے میں دوبارہ شامل ہو گئے اور ساتھ ہی ٹرمپ کے عالمی ادارے صحت سے الگ ہونے کے فیصلے کو رد کر دیا۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس قسم کی پیش رفت امن سازی کے لیے وہ مثبت اشارے تھے جن کا امریکی اتحادیوں کو انتظار تھا۔ سارا، گیلپ کے اس حالیہ سروے میں 3 ملک ایسے بھی ہیں جہاں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ان ریٹنگز میں کمی بھی آئی ہے۔ ان میں روس، جہاں امریکی قیادت کی مقبولیت 18% سے گر کر 13% یعنی اس میں 5% کمی ہوئی، سربیا میں 4 اور بنین میں 4% کمی ہوئی۔ اور آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں امریکی لیڈرشپ کی مقبولیت کا گراف کیسا ہے، تو پاکستان ایشیا کے ان زیادہ تر ملکوں میں ہے جہاں اس سال کا ڈیٹا آنا ابھی باقی ہے، لیکن اگر 2020 کی بات کریں تو امریکی قیادت اور اس کی کارکردگی کو پاکستان میں صرف 25% لوگ پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے تھے، جبکہ 55% پاکستانیوں میں یہ غیر مقبول تھی۔ ویری انٹرسٹنگ نخبت۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا بھی کہ ملک کے اندر صدر بائیڈن اور ان کی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں عدم اطمینان پایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اعداد و شمار کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ سارا، امریکہ کے اندر صدر جو بائیڈن کی مقبولیت کی کہانی مختلف ہے۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں گیلپ ہی کی جانب سے کیے گئے ایک سروے سے ظاہر ہوا کہ 53% امریکی صدر کی کارکردگی کو پسند نہیں کر رہے، اور ان کے اقتدار کے پہلے 8 مہینے میں ان کی قیادت کی مقبولیت 6 پوائنٹس نیچے گر کر 43% پر آ گئی ہے۔ اور اب اگرچہ امریکی قیادت کی عالمی مقبولیت میں بہتری آئی ہے، لیکن جرمنی لیڈرشپ کی عالمی مقبولیت میں امریکہ سے بھی آگے ہے۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے قابل غور کہ جن عوامل کی بنیاد پہ امریکہ کے اندر لوگ صدر کو پرکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ عوامل مختلف ہیں جن کی بنیاد پہ عالمی سطح پہ لوگ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے لیڈرشپ کو۔ تو یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ کون سے ایشوز جو ہیں وہ کہاں کے لوگوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ نخبت ملک ہمارے ساتھ تھیں، بہت شکریہ نخبت ان تفصیلات کے لیے۔